السلام علیکم دوستو، جنگ قادسیہ اسلامی تاریخ کی ان عظیم فتوحات میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ جنگ سن 16 ہجری میں خلافت راشدہ اور ساسانی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی، شجاعت اور ایمانی قوت سے ایک طاقتور سلطنت کو شکست دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عروج پر پہنچا۔ ایرانی ساسانی سلطنت مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات سے پریشان تھی اور عراق پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا عراق کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایران کی جانب سے خطرات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عظیم جنگ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت سعد ان 10 صحابہ میں شامل تھے جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت سعد بیمار تھے اور قادسیہ کے قلعہ میں ایک بلند مقام پر لیٹ کر جنگ کی نگرانی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج میں شامل مشہور صحابہ کرام درج ذیل تھے: قعقاع بن عمرو التمیمی، عاصم بن عمرو التمیمی، طلحہ بن خویلد الاسدی، جو پہلے مرتد ہو گئے تھے مگر بعد میں توبہ کی اور اسلام کے لیے بہادری سے لڑے، ہلال بن علقمہ، جنہوں نے رستم کو قتل کیا تھا۔ ساسانی سلطنت کی فوج کی قیادت رستم فرخزاد کے پاس تھی، جو ایک تجربہ کار اور زبردست سپہ سالار تھا۔ ساسانی فوج میں ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ شامل تھا، جو جنگ میں مسلمانوں کے لیے ابتدائی طور پر بڑی مشکل کا باعث بنا۔ جنگ قادسیہ 4 دن تک جاری رہی اور ہر دن نے ایک نیا رنگ دیکھا۔ پہلا دن یوم الارجان۔ جنگ کا آغاز فارسیوں کے شدید حملے سے ہوا۔ ساسانی فوج نے اپنے ہاتھیوں کو اگلی صفوں میں رکھا تاکہ مسلمان گھوڑے ڈر جائیں اور صفیں ٹوٹ جائیں۔ شروع میں مسلمان اس حکمت عملی سے پریشان ہوئے، لیکن حضرت قعقاع بن عمرو نے ایک ذہین چال چلی۔ انہوں نے اپنے دستے کے جوانوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈ پر حملہ کریں۔ چند ہاتھی زخمی ہو کر بھاگنے لگے، جس سے فارسی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ دوسرا دن یوم اغواسیہ۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن رہا۔ فارسیوں نے مزید ہاتھیوں کو میدان میں اتارا، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ کو پیغام بھیجا اور کمک طلب کی۔ حضرت قعقاع بن عمرو اس دن ایک زبردست مجاہد کی شکل میں سامنے آئے۔ وہ کافروں کی شکل میں کمک لے کر پہنچے اور ہر قافلے کے ساتھ میدان میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ حضرت قعقاع بن عمرو کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو نیا جوش عطا کیا اور وہ ایک بار پھر دشمن پر غالب آنے لگے۔ تیسرا دن یوم امواسیہ۔ یہ دن فیصلہ کن مرحلے کے قریب تھا۔ حضرت قعقاع بن عمرو اور عاصم بن عمرو نے ہاتھیوں کی کمزور جگہوں پر حملے کیے اور کئی ہاتھیوں کو مار گرایا، جس سے فارسی فوج کا ایک بڑا سہارا ختم ہوا۔ مسلمانوں کی جانب سے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی سپاہی شہید ہوئے، لیکن ان کا جذبہ کمزور نہ ہوا۔ چوتھا دن یوم القادسیہ یا یوم القادس کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ دن فتح کا دن تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آخری مرحلے کا حکم دیا۔ حضرت قعقاع بن عمرو نے براہ راست دشمن کے قلب پر حملہ کیا اور ساسانی سپہ سالار رستم فرخزاد تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک بہادر سپاہی ہلال بن علقمہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے رستم تک پہنچا اور شدید لڑائی کے بعد رستم کو مار ڈالا۔ رستم کی موت کے بعد فارسی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اور بہادری کے مظاہرے درج ذیل ہیں۔ حضرت قعقاع بن عمرو کی بہادری کو سب سے زیادہ سراہا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، قعقاع 1000 سپاہیوں کے برابر ہیں۔ عاصم بن عمرو نے ہاتھیوں کو میدان سے نکالنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ ہلال بن علقمہ کی بہادری کی بدولت رستم قتل ہوا اور جنگ کا پانسہ ہی پلٹ گیا۔ طلحہ بن خویلد نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے مسلمانوں کے لیے کئی راستے کھولے۔ ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ عراق کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ ایران کی سرزمین مسلمانوں کے لیے کھل گئی اور آگے چل کر پورا ایران فتح ہوا۔
اس جنگ کا ذکر مختلف کتابوں میں ملتا ہے جو کہ نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے جس میں ایمان، شجاعت اور حکمت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔